عقل مند وزیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا بادشاہ فضل شکار کے لیے جنگل میں گیا۔ اس کے ہمراہ بہت سے سپاہیوں کے علاوہ وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام جعفر تھا۔ جعفر بہت ہی نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ بادشاہ کو نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ بادشاہ فضل بھی اس کی نیک نامی اور عبادت گزاری کی وجہ سے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ شکار کے دوران وزیر کا گھوڑا بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے بادشاہ کی نظر بہت ہی خوبصورت پرندے پر جا پڑی جو درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھا چہچہا رہا تھا۔ بادشاہ اپنے وزیر سے بولا، دیکھو جعفر، کتنا خوبصورت پرندہ سامنے والے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہے۔ جعفر نے جواب دیا، حضور، قدرت ہر رنگ میں خوبصورت ہے۔ آپ اس پرندے کی خوبصورتی کی بات کر رہی ہیں۔ اگر آپ غور سے قدرت کے مناظر اور قدرت کی بنائی ہوئی دوسری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان میں بھی بے پناہ خوبصورتی دکھائی دے گی۔ یہ تم ٹھیک کہتے ہو جعفر، پھر بھی میری خواہش ہے کہ اس پرندے کو زندہ پکڑ کر محل میں رکھ لیا جائے۔ جو کوئی اسے دیکھے گا وہ خوش ہوگا اور پھر اس سے ہمارے کل کی خوبصورتی میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ جعفر نے جواب دیا، آپ کی خواہش ہے لیکن میری خواہش تو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی آزادی کو ختم کر کے اسے ہمیشہ کے لیے قیدی بنا لیا جائے۔ یہ پرندے جنگلوں میں ہی خوش و خرم رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پنجرے میں بند کر دیا تو اس کی ساری خوشیاں مرجھا کر رہ جائیں گی۔ اس کا اس طرح سے چہچہانا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اسے پرندے کو گرفتار کرنے کی نہ بات کریں۔ میں تو اچھا ہے۔ وزیر کی اس بات پر بادشاہ نے اس کی جانب عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا مگر خاموش رہا اور چپ چاپ اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ اس بات پر وزیر نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے عرض کی، غالباً حضور انور کو بات میری ناگوار گزری ہے۔ نہیں جعفر، ہم نے تمہاری بات کا بڑا نہیں مانا بلکہ تمہاری بات کے بارے میں سوچنے کے بعد اس سے درست ہی خیال کیا ہے۔ اس پر وزیر نے سلام عرض کرتے ہوئے جواب دیا، حضور کی ذرا نوازی ہے جو مجھ غریب کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں دل سے حضور کا خادم اور شکر گزار ہوں۔ وزیر کی اس بات پر بادشاہ مسکرا کر خاموش رہا۔ تھوڑی دور آگے بڑھنے پر بادشاہ کو ایک خوبصورت ہرن کا بچہ دکھائی دیا جو گرد نواح سے بے نیاز ہو کر جھاڑیوں کے پتے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً تیر کمان سنبھالا اور اسے اپنا نشانہ بنانا چاہتا تھا کہ وزیر نے بادشاہ کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، شکار کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیجیے۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے کچھ ناراض نظروں سے جعفر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حضور، میری جان قربان، یہ ہرن نہیں ہے بلکہ ہرن کا بچہ ہے۔ اگر آپ نے اسے جان سے مار ڈالا تو اس کی ممتا بری طرح سے تڑپے گی اور اسے کسی بھی بے چینی نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جواب دیا، جعفر، ہر جاندار کو کوئی نہ کوئی مادہ جنم دیتی ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات تو نہیں۔ تم نے اگر اس شکاری پر بھی میرے ہاتھ سے جانے دیا تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگے گا اور شاید اس کے بعد مجھے تمہارے عہدے کے بارے میں بھی سوچنا پڑے۔ بادشاہ کی اس بات پر جعفر نے اپنے گھوڑے کی باگیں موڑ لی اور مخالف سمت اپنا منہ کرتے ہوئے کہا، حضور کو میری بات ناگوار گزری ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ شوق سے اپنا شکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ جعفر کے اس رویے پر ناراض ہوتے ہوئے بولا، ہم شکار کرنے کے بعد تمہاری اس بے رخی کا بھی جواب ضرور دیں گے۔ جعفر بادشاہ کی اس بات پر سمجھ گیا کہ آج سے شاہی عتاب اس کا در بن چکا ہے، یقیناً بادشاہ اسے بہت کڑی سزا دے گا۔ اس بات کا خیال کرتے ہوئے وزیر نے اپنے ذہن و دل کو موت کے لیے تیار کر لیا۔ اتنے میں بادشاہ نے شکار کیا۔ ہرن کے بچے کو تیر لگا کر تو ہرن کا بچہ تڑپا اور تڑپ کر مر گیا۔
بادشاہ نے حکم دیا شاہی محل میں جا کر اسے شاہی باورچی کے حوالے کیا جائے۔ آج ہم ہرن کا گوشت کھائیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مزید کسی جانور کا شکار کرنے کا ارادہ تک نہیں کر دیا۔ اس نے جنگل میں ادھر ادھر دیکھا تو وزیر بدصورت منہ موڑے کھڑا تھا۔ بادشاہ جعفر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جعفر، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ وزیر نے مڑ کر بادشاہ کی جانب دیکھا۔ وزیر کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بادشاہ کو اس پر تو آ گیا۔ وزیر سے کہنے لگا، تمہیں تو کسی بادشاہ کا وزیر ہونے کے بجائے جانوروں کا وزیر ہونا چاہیے تھا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں حضور۔ وزیر نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ بادشاہ اس کے نزدیک پہنچ کر بولا، دیکھو جعفر، ہم نے آج تک تمہیں اس لیے پسند کیا ہے کہ تم اچھے مشورے دیے تھے، اچھی بات کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہیں شاہوں کے مزاج سے کوئی واقفیت نہیں۔ تم نہیں جانتے کہ بادشاہ ایک ہی وقت میں جس شے کو پسند کرتے ہیں اسی وقت اس شے کو ناپسند بھی کیوں قرار دیتے ہیں۔ تم صرف ایک اور روشمس کے انسان تو ثابت ہو سکتے ہو، اچھے وزیر نہیں۔ اس لیے میں تمہاری سابقہ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف تمہارے لیے وہی سزا تجویز کرتا ہوں کہ تمہیں آج سے وزیرات سے جواب ہے۔ تم اپنی مرضی سے جہاں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو۔ حضور پر میری جان قربان، آپ نے مجھ پر یہ احسان عظیم کیا ہے کہ مجھے ایک بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی ہے۔ آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی بلکہ ایک عذاب سے میرا چھٹکارا کروا دیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا بلکہ اس جنگل میں رہ کر خدا کی عبادت کروں گا۔ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ آپ لے لیں، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ جعفر کی ان باتوں پر بادشاہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اس سے بولا، کیا تمہیں اپنے رویے پر کوئی افسوس نہیں ہوا؟ میرے آقا، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں اس کی منشا کے آگے سر جھکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد جعفر گھوڑے پر سے اترا۔ اس کے ساتھ اس نے چوغا بھی اتار کر گھوڑے پر رکھ دیا جو بادشاہ کی طرف سے اسے عنایت ہوا تھا۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا، یہ گھوڑا بھی آپ کا ہے اور یہ چوغا بھی اس کی بدولت میں وزیر تھا، آپ اسے سنبھال لیں، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ وزیر جعفر اتنا کہنے کے بعد جنگل کی ایک سمت چل پڑا۔ بادشاہ اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ ایک بار بادشاہ کا دل چاہا بھی کہ وزیر کو آواز دے کر بلا لے، مگر پھر اس نے وزیر کو اس کے حال پر چھوڑا اور کال کی جانب جل پڑا۔ بادشاہ نے اپنے ذہن سے وزیر کا خیال نکال دیا تھا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو وہاں ایک کہرام مچا ہوا تھا، ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ بادشاہ نے ایک غلام کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ افراتفری کیسی ہے؟ یہ کیا ہے محل میں؟ غلام ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، حضور، شہزادہ عالم کہیں گم ہو گئے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بادشاہ غلام کو بری طرح حجر کہتے ہوئے سیدھا ملکہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ ملکہ بے ہوش پڑی تھی اور شاہی طبیب اس کی نبض دیکھ رہا تھا۔ لونڈیاں مسحری کے چاروں طرف ہراساں اور پریشان کھڑی تھی۔ جو نہیں لونڈیوں کی نظر بادشاہ پر پڑی وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ بادشاہ نے آگر بڑھ کر شاہی طبیب سے پوچھا، ملکہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا جو کچھ میں نے غلام سے سنا ہے وہ درست ہے؟ شاہی طبیب سمجھ گیا کہ بادشاہ اصل بات کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، حضور، جب سے شہزادی عالم گم ہوئے ہیں ملکہ جہاں اس وقت سے بے ہوش پڑی ہیں، کئی مقوی دوائیاں دے چکے ہیں، بہت کچھ سنگھایا جا چکا ہے، مگر اس کے باوجود ملکہ جہاں کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ بادشاہ پھرتے ہوئے بولا، مجھے ملکہ کے بے ہوش ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ شہزادہ عالم کیسے ہوئے ہیں؟ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہے یا وہ خود کہیں چلا گیا ہے؟ بادشاہ کی اس بات پر شاہی طبیب نے لونڈے کی جانب دیکھا تو وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔
بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ اس لونڈی کو ساری بات کا علم ہے۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، مرجانہ پچ پچ بتاؤ کہ شہزادہ عالم کیسے گم ہوا؟ مرجانہ کانپتے ہوئے بولی، حضور میں ملکہ جہاں کے حکم کے مطابق۔ اتنا کہنے کے بعد مرجانہ بے اختیار رونے لگ گئی۔ اس کی زبان چلتے چلتے رک گئی۔ بادشاہ نے اسے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا، یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے جلد بتاؤ کہ شہزادہ عالم کو کون لے گیا ہے؟ حضور، میں شہزادہ عالم شاہی باغ میں تھے، کیونکہ ملکہ نے حکم دیا تھا کہ میں شہزادی کو شاہی باغ کی سیر کرا لوں۔ شہزادہ پھولوں سے کھیل رہا تھا اور میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی شہزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ملکہ جہاں نے مجھے بلوایا۔ میں جانتی تھی کہ ملکہ جہاں باغ کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہے، اس لیے میں شہزادہ عالم کو تنہا چھوڑ کر ان کی بات سننے